الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف خلق اللہ وسید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وَأَنْتَ تَجْعَلُ الْحَزْنَ إِذَا شِئْتَ سَهْلًا آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزمر کا ہم یہاں مطالعہ کر رہے ہیں، اس کی آیت نمبر 9 سے آج آغاز کرنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما۔ بھلا ایک جو بندگی میں لگا ہے گھڑیوں رات کی، سجدے کرتا اور کھڑا، یحذر الآخرہ خطرہ رکھتا ہے آخرت کا، ویرجو رحمت ربہ اور امید رکھتا ہے اپنے رب کی مہر کی۔ قل تو کہہ، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کوئی برابر ہوتے ہیں سمجھ والے اور بے سمجھ؟ انما یتذکر اولو الالباب، وہی سوچتے ہیں جن کو عقل ہے۔ بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا، اور یہاں پھر وہی جو ایک آپ سمجھ لیجیے بائنری اس کا تذکرہ ہے، یعنی ایک وہ شخص جس کا پہلے تذکرہ ہو رہا تھا کہ جس کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے کسی تکلیف میں مبتلا کرتا ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے یکسو ہو کر، اور پھر جیسے ہی اللہ تعالیٰ اس تکلیف کو ٹال دیتے ہیں، اس پر اپنی رحمت کرتے ہیں، بھول جاتا ہے اللہ کو اور اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ تو کہا کہ ایک کردار وہ ہے، اور اب ایک اور کردار ہے جو قنوت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے رات کی گھڑیوں میں۔ کیا کرتا ہے؟ کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے، اور اللہ کی بندگی کرتا ہے وہ ایک خاص حال کے ساتھ۔ وہ حال کیا ہے کہ وہ آخرت کا اندیشہ رکھتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتا ہے۔ یہ بالکل صحیح پوزیشن ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب، اس کی ناراضی سے ڈرتا بھی رہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو مہر ہے، اس کی جو رحمت ہے، اس کی جو جنت ہے، اس سے جو ہے اس کی طرف متوجہ بھی رہے، اس کی توقع رکھے۔ اور پھر یہاں فرما دی بات کہ کیا وہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہاں سے ایک بہت اہم بات ہمارے سامنے آتی ہے، اور گویا قرآن مجید کا تصور علم وہ بھی گویا بالکل نمایاں ہو کر، اجاگر ہو کر سامنے آتا ہے کہ دیکھیے ایک علم وہ ہے جو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ علم معلومات ہے، یا علم جو ہے اگر دینی علوم کی بات بھی کریں تو وہ لوگ کے جو مسائل جانتے ہیں، وہ لوگ کے جو زبان کا گہرا فہم رکھتے ہیں، وہ لوگ کے جو قرآن و حدیث کی نصوص کو بہت گہرائی میں جا کر جانتے ہیں، ان کو ہم عالم سمجھتے ہیں اور ٹھیک سمجھتے ہیں۔ لیکن ایک بنیادی بات کیا ہے کہ کون عالم ہے، کون عالم نہیں ہے؟ اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اس آیت کے ذیل میں بھی۔ تو اب یہاں دیکھیں یہ بات فرما دی گئی کہ کون جانتا ہے؟ وہ جانتا ہے جس کا وہ طرز عمل ہے، جو یہ جانتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، جو یہ جانتا ہے میں اللہ کی مخلوق ہوں، جو یہ جانتا ہے کہ میں فانی ہوں، جو یہ جانتا ہے کہ یہ دنیا بھی فانی ہے، دنیا بھی مخلوق ہے، اور اس دنیا کے خاتمے کے بعد ایک اور دنیا ہوگی جہاں اللہ کے سامنے پیشی ہوگی، اور وہاں اگر کوئی توقع ہے، اگر کوئی امید ہے تو اللہ کی رحمت کی ہے، انسان کے عمل کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ جو پوری بات ہے جو آدمی جانتا ہے وہ گویا جانتا ہے، اور جو ان حقائق سے واقف نہیں ہے، پھر چاہے وہ لغت ہائے حجازی کا قارون ہو اور بہت نٹی گریٹی میں جا کر چیزوں کی تفصیلات جانتا ہو، لیکن اس کا رویہ یہ نہیں ہے اللہ کے سامنے۔ یعنی ایک تو معرفت ہے اس کی، اور پھر وہ معرفت عمل میں ڈھلتی ہے، اللہ کی بندگی میں ڈھلتی ہے۔ اور کہا کہ اصل میں تو عقل مند لوگ، جو ہوش مند لوگ ہیں، وہی سوچتے ہیں۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اولو الالباب کون ہیں، انٹلیکچوئلز کون ہیں، دانشور کون ہیں، دانش جو کون ہیں، یہی لوگ ہیں۔
جو اللہ کی بندگی میں لگے ہیں بالکل ٹھیک تصور کے ساتھ۔ قل یا عبادی الذین آمنوا، تو کہہ اے بندو میرے جو یقین لائے ہو، اتقوا ربکم، ڈرو اپنے رب سے۔ یہ بنیادی امر ہے اللہ کا، اور یہ امر کیا ہے؟ یہ تقویٰ کا ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وصیت اللہ فی الاولین والآخرین۔ یہ اللہ کی وصیت ہے جو اللہ نے پہلوں کو بھی کی اور بعد والوں کو بھی کی۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ یہ وہ امر عام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو دے کر بھیجا۔ تو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ، جنہوں نے نیکی کی، جنہوں نے خوب کاری کا رویہ اختیار کیا، ان کو ہے اس دنیا میں ان کو ہے بھلائی، دنیا میں بھی ان کو بھلائی ملے گی۔ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ تو ٹھیک ہے، حسنہ میں مال بھی ہے، حسنہ میں اولاد بھی ہے، حسنہ میں اعلیٰ مراتب بھی ہیں، لیکن حسنہ میں علم بھی ہے، عبادت بھی ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور زمین اللہ کی کشادہ ہے۔ اب چونکہ مکی صورت ہے اور عرصہ حیات تنگ ہو رہا ہے مکے میں اہل ایمان کا، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہ بات اہم نہیں ہے کہ تم کہاں رہتے ہو کہاں نہیں رہتے، اور زمین کے ساتھ انسان کو ایک تعلق ہوتا ہے، ایک وابستگی ہوتی ہے، اور وہ آپ اس کو طبعی کہہ لیں، اس کو فطری کہہ لیں، لیکن وہ اینکرنگ اتنی زیادہ نہ ہو کہ وہ دین کے جو تقاضے ہیں ان پر غالب آ جائے۔ تو اگر کسی زمین میں، کسی سرزمین میں، کسی علاقے میں اللہ کی بندگی میں دشواریاں ہیں اور اس کو ناممکن بنایا جا رہا ہے، تو اللہ کی زمین وسیع ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، ٹھہرنے والوں ہی کو ملنا ہے ان کا نیک ان گنت۔ صابر پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا گیا کہ قرآن مجید میں صبر وہ ایک ایسا وصف ہے کہ جو گویا غیر معمولی وصف ہے، اور لگتا یہ ہے کہ انسان کی یا بندہ مومن کی پوری زندگی کا احاطہ کرنے والا اگر کوئی ایک عنوان ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ صبر ہے۔ اور یہاں کیا ہے؟ ٹھہرنے والے، اللہ کی بندگی پہ ٹھہرنے والے، تکلیفوں مصیبتوں میں ٹھہرنے والے، گناہوں سے بچنے میں اپنے آپ کو سنبھالنے والے۔ تو کہا کہ ان کو ان کا اجر ملے گا بغیر حساب۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، تو کہہ مجھ کو حکم ہے کہ بندگی کروں اللہ کو نری کر کر، اس کی بندگی نری کر کر، خالص، بے آمیز۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور حکم ہے کہ میں ہوں سب سے پہلے حکم بردار، سب سے پہلے مجھے حکم بجا لانا ہے۔ یعنی یہ جو تصور ہوتا رہا ہے کہ بھئی جو ایلیٹ طبقات ہوتے ہیں وہ پریولیجڈ ہوتے ہیں اور ان کو بہت سی چیزوں کی معافی ہوتی ہے، اور جو عوام ہوتے ہیں وہ یہ ان کو جو ہے وہ زحمت میں ڈالا جاتا ہے عبادت کی اور ریاضت کی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو کہا کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جو مجھ پر وحی نازل ہو رہی ہے، سب سے پہلے جو بھی اس کا اقتضا ہے اس کی میں حکم برداری کروں، اس کے مطابق کچھ چیزیں ماننے والی ہیں وہ مانوں، کچھ چیزیں کرنے والی ہیں وہ کروں، کچھ چیزوں سے رکنا ہے مجھے اس سے بچوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اب دیکھیں یہ بندگی کا اظہار ہے۔ تو کہہ میں ڈرتا ہوں اگر حکم نہ مانوں اپنے رب کا ایک بڑے دن کی مار سے۔ میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے مجھے مشرف کیا ہے مکالمے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات واضح تھی کہ آپ کی بعثت کے بعد اب قیامت تک جو نجات ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن مبارک سے وابستہ کر دی گئی ہے۔ اس کے باوجود اب دیکھیے اپنی بندگی کا اظہار کر رہے ہیں کہ تم کیا بات کرتے ہو، تم مجھ سے مطالبے کر رہے ہو کہ گیو اینڈ ٹیک کر لیں، کمپرومائز کر لیں، کوئی آپ تھوڑا سا اس کو آپ واٹر ڈاؤن کر لیں اپنے اس پیغام کو، اس میں بڑی سختی ہے، بڑی یہ اس میں ریجڈٹی ہے۔ تو کہا کہ میں تمہاری بات کیا ہے، اگر میں بھی نافرمانی کروں گا، میں بھی کوئی اس میں کوئی کمی کوتاہی کروں گا تو مجھے ڈر ہے اس بڑے دن کے عذاب کا۔ قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، تو کہہ میں تو اللہ کو پوچھتا ہوں نری کر کر اپنی بندگی اسی کے واسطے۔ فاعبدوا ما شئتم من دونہ، اب تم پوجو جس کو چاہو اس کے سوا، تمہارا اختیار ہے، اللہ نے تمہیں فری ول دی ہے، اختیار دیا ہے، تم جو چاہو کرو۔ لکم دینکم ولی دین، اس کا آخری اظہار ہے جو سورہ کافرون میں ہے۔
قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، تو کہہ بڑے ہارے وہ جو ہار بیٹھے اپنی جان اور اپنا گھر قیامت کے دن۔ دنیا میں لوگ خسارے کا شکار ہوتے ہیں، اولاد چلی جاتی ہے، کھیت اجڑ جاتا ہے، کاروبار جو ہے برباد ہو جاتا ہے، اور کچھ معاملات ہوتے ہیں۔ کہا یہ خسارے ہیں دنیا کے، لیکن اصل خسارہ کیا ہے، ابدی خسارہ کیا ہے، جس کو کہا گیا نا آگے کہ خسران مبین کیا ہے، وہ یہ ہے کہ جس میں انسان اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دے، ہلاکت میں ڈال دے۔ الا ذالک هو الخسران المبین، یہی ہے، سنتا ہے، یہی ہے صریح ٹوٹا، صریح جو ہے وہ خسارہ، وہ یہی ہے۔ وہ لوگ کہ جو اس خسارے کا شکار ہوں گے، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، ان کے اوپر سے بادل ہیں آگ کے اور نیچے سے بادل۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، اس چیز سے ڈراتا ہے اللہ اپنے بندوں کو۔ یا عبادی فاتقون، اے بندو میرے تو مجھ سے ڈرو۔ یعنی کہا کہ یہ اللہ ڈراتا ہے، اور یہ بالکل واقعہ ہے جو ہونے والا ہے۔ یعنی معاذ اللہ، یہ کوئی جس کو ہمارے ہاں کہا جاتا ہے نا کیرٹ اینڈ سٹک، لوگوں کو جو ہے وہ گاجر دکھا کے راغب کرنا اور جو ہے وہ چھڑی دکھا کے ان کو دھمکانا، یا ایسی ایک ڈھکوسلا ہے جیسے جو ہے وہ بچوں کو جنوں بھوتوں سے ڈرایا جاتا ہے، ایسی جیسے کوئی ایسی باتیں کہی گئی ہیں، نہیں، معاذ اللہ۔ کہا کہ یہ واقعہ ہے، اور صائبان ہوں گے ان پر آگ کے، اور ان کے پیروں کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ اور کہا کہ یہ وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے بندو پھر تم ڈرو۔ اور ڈرنے کا کیا مطلب ہے؟ ڈر کر پھر نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوہا، اور وہ لوگ، اور جو لوگ بچے شیطانوں سے کہ ان کو پوجیں۔ اب یہاں طاغوت کا ترجمہ کیا ہے؟ شیطان، شیطانوں سے۔ پہلے بھی میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ جس بھی بت کو پوجا جاتا ہے در حقیقت وہ شیطان ہی کی پوجا ہوتی ہے، کہ ان کو کہا کہ اور جو لوگ بچے شیطانوں سے کہ ان کو پوجیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، اور رجوع ہوئے اللہ کی طرف، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان کو ہے خوشخبری، فَبَشِّرْ عِبَاد، سو تو خوشخبری سنا میرے بندوں کو۔ اب دیکھیں بہت ہی محبت کا اسلوب ہے، میرے بندے، میرے بندے۔ کون بندے؟ الذین یستمعون القول، جو سنتے ہیں بات، فیتبعون احسنا، پھر چلتے ہیں اس کے نیک پر۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، وہی ہیں جن کو راہ دی اللہ نے۔ واولئک ھم اولو الالباب، اور وہی ہیں عقل والے۔ اب یہاں شاہ صاحب فائدہ میں لکھتے ہیں کہ چلتے ہیں اس کے نیک پر، یعنی حکم پر چلنا کہ اس کو کرتے ہیں، منع پر چلنا کہ اس کو نہیں کرتے۔ حکم پر چلنے کا مطلب ہے کہ وہ کرتے ہیں، ڈوز ہیں۔ منع پہ چلنے کا مطلب کیا ہے؟ ڈونٹ سے رکتے ہیں۔ تو کہا کہ اس کا کرنا نیک ہے، اس کا نہ کرنا نیک ہے۔ اب یہاں پر یہ بات واضح کر دی کہ عقل مند کون لوگ ہیں، انٹلیکچوئل کون ہیں، اولو الالباب کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سنتے ہیں، پیغمبر کی باتوں کو سنتے ہیں، اور اس کے سب سے خوبصورت پہلو کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں۔ اور یہاں شاہ صاحب اس طرح کہہ رہے ہیں فیتبعون احسنا، یعنی اس کلام میں کچھ باتیں بہت اچھی باتیں ہیں۔ مطلب کیا ہے؟ نماز پڑھنا اچھی بات ہے، روزہ رکھنا ٹھیک ہے، ایفائے عہد کرنا، تواضع اختیار کرنا، خدمت کرنا والدین کی، یہ اچھی باتیں ہیں، تو ان کی تو پیروی کرتے ہیں۔ اور جو اچھی باتیں نہیں ہیں، مثلاً کہ کبر، ریا، شرک، کینہ، جو ہے بد تہذیبی، یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ نہ کرنے والی چیزیں ہیں۔ تو کہا کہ پھر جو اچھی چیزیں ہیں نا اس کی پیروی کرتے ہیں، اور جو بری چیزیں ہیں گویا ان سے بچتے ہیں۔ اور دوسرا ایک ترجمہ میں نے عرض کیا نا کہ وہ سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، اور سب سے خوبصورت پہلو جو عظیمت کا پہلو ہوتا ہے، کمال پہ جا کر چیزوں کو بجا لاتے ہیں، یہی لوگ اولو الالباب ہیں۔ اس سے یہ بات پتہ لگتی ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں ریشنل سیلف اور مورل سیلف آپس میں جڑے ہوئے ہیں، اور ہمارے ہاں کسی انٹلیکٹ کا، کسی جو ہے ریشنلٹی کا تصور نہیں ہے جو اخلاق سے کٹی ہوئی ہو۔ اور اخلاق کا آخری مطلب کیا ہے؟ امتثال امر، جو اللہ نے کہا ہے وہ کرنا اچھا ہے، جس سے اللہ نے روکا ہے وہ کرنا برا ہے، ٹھیک ہے۔
افمن حق علیہ کلمۃ العذاب، بھلا جس پر ٹھیک ہو چکا عذاب کا حکم، افانت تنقذ من فی النار، بھلا تو خاص کرے گا آگ میں پڑے کو، یعنی خاص کرے گا یعنی بچا لے گا، خلاصی کر لے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا ایک طرح سے تسکین دی جا رہی ہے کہ اے نبی، آپ کے اندر غیر معمولی شوق ہے، جذبہ ہے، طلب ہے کہ یہ لوگ ایمان لے آئیں۔ تو کہا کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے اوپر اللہ کی بات کو جو ہے عذاب کے کلمے کو حق کر لیا اپنی کرتوتوں سے، اپنی سرکشی سے، تو اے نبی آپ ان کو جہنم سے بچا نہیں سکتے۔ لیکن الذین اتقوا ربہم، کون ہے جو آپ کی کہ ان ذات پہ کان دھرے گا کہ کون لوگ ہیں جن کو آپ جہنم سے یا عذاب سے بچا پائیں گے؟ لیکن الذین اتقوا ربہم، لیکن جو ڈرتے رہے اپنے رب سے وہ ہیں جو بچیں گے، اور ان کے انجام کیا ہوگا؟ لہم غرف من فوقہا غرف مبنیہ، ان کو ہیں جھروکے ان پر اور جھروکے چنے ہوئے۔ پیچھے جہنمیوں کے بارے میں کہا اوپر بھی آگ ہے نیچے بھی آگ ہے، یہاں کہا کہ بھائی ان کے لیے جو ہے وہ جھروکے ہیں بنے ہوئے، تجری من تحتی الانہار، ان کے نیچے چلتی ہیں ندیاں۔ وعد اللہ، وعدہ ہوا اللہ کا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ نہیں خلاف کرتا وعدہ۔ الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء، اب وہی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے اتارا آسمان سے پانی، فسلکہ ینابیع، پھر چلایا وہ پانی چشموں میں، فی الارض، چشموں میں زمین کے، ثم یخرج بہ زرعا مختلفا الوانہ، پھر نکالتا ہے اس سے کھیتی کئی کئی رنگ بدلتے اس پر، ثم یہیج فتراہ مصفرا، پھر آئی تیاری پر تو دیکھے اس کا رنگ زرد، ثم یجعلہ حطاما، پھر کر ڈالتا ہے اس کو چورا، ان فی ذلک لذکرا، بے شک اس میں نصیحت ہے، لأولی الالباب، عقل مندوں کو۔ بار بار وہ بات آ رہی ہے، عقل مند کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں پھیلی ہوئی نشانیوں کو دیکھتے ہیں اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، ان پر اندھے بہرے ہو کر نہیں پڑتے رہتے۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، تو کہا کہ کیسے اللہ تعالیٰ جو ہے آسمان سے پانی برساتا ہے، کیسے اس سے گونا گوں رنگا رنگ چیزیں جو ہے نکلتی ہیں، پھر کھیتی جو ہے وہ اپنی نال پر کھڑی ہوتی ہے، اپجتی ہے، پھر اس کے بعد جوان ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک نشانی ہے، کیا نشانی ہے؟ کہ جو ایک جو ہے آپ سمجھ لیں کہ ایک سائیکل ہے 6 مہینے کا، وہ گویا انسان کے لیے ہوتا ہے 70 سال 80 سال 90 سال، اور اس کائنات کے ساتھ بھی ہوگا۔ اسی طرح انسان جو ہے پیدا ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے، پھر اس کی فصل کاٹ دی جاتی ہے، اس کائنات کی فصل بھی کاٹ دی جائے گی۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، بھلا جس کا سینہ کھول دیا اللہ نے مسلمانی پر، فرما برداری پر، اسلام پر، فہو علی نور من ربہ، سو وہ اجالے میں ہے اپنے رب کی طرف سے۔ ایک وہ شخص ہے جو تاریکی میں تھا اور اس کو کچھ سجائی نہیں دیتا تھا، فطرت کا زمانہ تھا، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، پھر یکایک جو ہے وہ آفتاب نبوت جو ہے وہ طلوع ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیا، اور وہ نور جو ہے وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر، بصیرت پر وہ کھڑا ہو گیا۔ تو ایک وہ شخص ہے، اور دوسرا کون ہے؟ فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ، سو خرابی ہے ان کو جن کے دل سخت ہیں اللہ کی یاد سے، اولئک فی ضلال مبین، وہ پڑے پھرتے ہیں بہکے صریح۔ ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے نور فطرت کو زندہ رکھا، اپنا جو آئینہ قلب ہے اس کو مصفہ رکھا، تو گویا وہ کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ اور ایک وہ ہے قد خواب من دساہا، جس نے اس کو خاک آلود کر دیا، جس نے اپنے نور کی شمع بجھا دی جو اندر اللہ نے رکھی تھی۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ان کے دل سخت ہو چکے۔ قرآن مجید کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں لیکن اس سے وہ تفقہ کا کام نہیں لیتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی علامتیں ارشاد فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ جب جو ہے وہ نور اسلام انسان کے دل میں جاتا ہے، انفصح، وہ کشادہ ہو جاتا ہے اس کا قلب، اس کا سینہ۔ پوچھا گیا کیا اس کی کوئی علامت ہے، نشانی ہے؟ تو کہا کہ ہاں علامت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ التجافا عن دار الغرور،
جو دھوکے کا گھر ہے اس سے جی اٹھ جانا، والانابۃ الی دار الخلود جو ہمیشگی کا گھر ہے یعنی جنت، اس کی طرف انسان کا رجوع ہو جانا، و استعداد الموت قبل النزول، اور موت سے پہلے انسان موت کی تیاری میں لگ جائے۔ اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے اتاری بہتر بات کتاب، بہتر بات، کتاباً کتاب، متشابہاً آپس میں ملتی، مثانیہ دہراتی ہوئی۔ یہاں اب قرآن مجید کے کچھ اوصاف بیان ہوئے۔ پہلی بات تو یہ سب سے خوبصورت بات، سب سے عمدہ بات، احسن الکلام، احسن الحدج، ٹھیک ہے، احسن القصص، وہ کیا ہے؟ احسن الحدیث، یہ قرآن مجید ہے ایک یہ، اور یہ کتاب ہے، اس کی شکل ایک کتاب کی ہے، مرتب کتاب ہے، متشابہ، اس کی آیات آپس میں ملتی جلتی ہیں، ایک جیسی آیتیں ہیں۔ مثانیہ، یہ بار بار دہرائی جاتی ہیں، تصریف آیات، یہ قرآن مجید کا ایک جو ہے مستقل آپ سمجھ لیجئے کہ تھیم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ آیات نازل ہوتی ہیں، تقشعر، بال کھڑے ہوتے ہیں، منہ جلود الذین یخشون ربہم، بال کھڑے ہوتے ہیں اس سے کھال پر ان لوگوں کے جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے، جن لوگوں کے اندر خوف ہے، جن کے اندر خشیت ہے، جن کے اندر جو ہے وہ اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں مجھے محاسبے سے دوچار ہونا ہے، ان کو خوف محسوس ہوتا ہے اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر نرم ہوتی ہے ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی یاد پر۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ ہے راہ دینا اللہ کا، اس طرح راہ دیتا ہے جس کو چاہے۔ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، اور جس کو راہ بلا دے اللہ، اس کو کوئی نہیں سجھانے والا۔ اب یہاں گویا جو سبجیکٹیو ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، جو اثرات قرآن مجید کے اہل ایمان کے باطل پر پڑتے ہیں یا پڑھنے چاہیے، اس کا بیان، کہ ان کے دل لرز اٹھتے ہیں، پھر ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد کی طرف جو ہے وہ جھک جاتے ہیں۔ اس کا فائدہ ہے، شاہ صاحب فرماتے ہیں کتاب آپس میں ملتی، یعنی خوبی میں کوئی آیت کم نہیں، یعنی ایک تو بات ہے آپس میں ملتی ہیں، یعنی معیار سب کا ایک ہی ہے۔ یعنی دنیا میں جب کوئی کتاب تصنیف ہوتی ہے، اس کے کچھ حصے بہت اعلیٰ، بہت بڑھیا ہوتے ہیں، بہت سے حصے جس کو ہم کہتے ہیں نا بھرتی کے ہوتے ہیں، ایسے ہی کام چلاؤ بیچ میں جو ہے رفج کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ تو کہا معاذ اللہ، اللہ کی کتاب، اس کی ہر آیت گویا ایک موتی کی طرح ٹانکی گئی ہے، اور ہر آیت بے مثال ہے، بے نظیر ہے۔ اور کہا کہ دہرائی ہوئی، یعنی ایک مدعا کئی طرح تقریر کیا، بار بار بات بیان ہوتی ہے، بار بار ایک مدعا جو ہے وہ بیان ہوتا ہے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ، بھلا ایک جو وہ روکتا ہے اپنے منہ پر برا عذاب دن قیامت کے، تو وقیل للذین ظلموا، اور کہیے بے انصافوں کو، ذوقوا، چکھو، ما کنتم تکسبون، جو تم کماتے تھے۔ یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو برے عذاب کو قیامت کے دن اپنے منہ سے روک دیتا ہے، یعنی اللہ کی بندگی کر کر، اللہ سے کی طرف رجوع کر کے۔ اور ایک وہ شخص ہے جو ظالم ہے، جو مشرک ہے، جو بے انصاف ہے، اس سے کہا جائے گا کہ تمہارے اپنے کسب ہیں، تمہارے اپنے اعمال ہیں جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ جس طرح یہ ہمیں تاثر ملتا ہے نا کچھ احادیث سے، کہ جنت بھی گویا انسان اپنی گویا خود اپنے ہاتھوں سے بوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جامع ترمذی کی روایت ہے کہ جب آپ معراج میں تشریف لے گئے تو سیدنا ابراہیم سے آپ کی وہاں ملاقات ہوئی، تو سیدنا ابراہیم نے آپ سے فرمایا کہ آپ جو ہے میری اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا، اور ان کو یہ بات کہیے گا کہ جنت کی زمین بہت زرخیز ہے، اس کا پانی بہت میٹھا ہے، لیکن اس میں جو کاشت ہوتی ہے نا، وہ کس سے ہوتی ہے؟ وہ ہوتی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو کہا کہ یہ جنت کی کاشت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب انسان سبحان اللہ کہتا ہے، جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے، اور یہ روایت میں الگ سے ہی بیان ہوا، سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو گویا ایک طرح سے سمبولیکلی انسان اپنی جنت گویا خود اللہ تعالیٰ کے فضل سے گویا اس کے پودے وہ لگا رہا ہے اپنے کسب سے۔ اور اس کے برعکس معاملہ بھی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ جب سیدنا معاذ بن جبل سے کہا نا، زبان کو تھاما آپ نے اور فرمایا کہ اے معاذ، اس کو تھام کر رکھو، اس کو روک کر رکھو۔ تو پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا جو ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں اس پر بھی ہمارا مواخذہ ہوگا؟
تو آپ نے یہ فرمایا ہے تو کیا انسان کو اوندھے منہ جہنم میں گرانے والی چیز سب سے بڑھ کر اس کی زبان کی کھیتیاں نہیں ہوں گی؟ حصائد السنتہم، کہ انسان گویا منہ سے زبان جو سے الفاظ نکالتا ہے تو گویا وہ ایک بیج بن کے زمین میں جاتے ہیں، اس کی کاشت اس کو کرنی ہے۔ تو گویا جہنم کے انگارے بھی انسان جمع کر رہا ہے خود اپنے کسب سے، اور جنت کے درخت بھی گویا لگا رہا ہے۔ کذب الذین من قبلہم، جھٹلا چکے ہیں ان سے پہلے، فأتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، پھر پہنچا ان پر عذاب جہاں سے خبر نہ رکھتے تھے۔ وہی بات استدلال تاریخ سے، فأذاقہم اللہ الخزی فی الحیات الدنیا، پھر چکھائی ان کو اللہ نے رسوائی دنیا کے جیتے، وہی جو عذاب ادنا ہے، وہ جو عذاب دنیا ہے جو رسولوں کی قوم پر آتا رہا، جس کے قصے ہم پڑھتے آ رہے ہیں۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، وہ تو بس ایک دفعہ ایک عذاب آیا، انسان کی جان ختم نکل گئی، لیکن کہا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور عذاب آخرت کا تو اور بڑا ہے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر یہ سمجھ رکھتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور ہم نے بیان کی لوگوں کو اس قرآن میں سب چیز کی کہاوت، لعلہم یتذکرون، کہ شاید وہ سوچیں۔ ہر طرح سے ہم نے نصیحت بیان کی، ہر طرح کی مثالیں بیان کی، انفس میں، آفاق میں، تاریخ میں، ہر طرح کی مثالیں بیان کی۔ قرآنًا عربیہ، قرآن ہے عربی زبان کا، غیر ذی عوج، جس میں کجی نہیں، لعلہم یتقون، کہ شاید وہ بچ چلیں۔ یعنی ایک قرآن ہے اس میں کوئی کجی نہیں، بالکل سیدھا، جو کو نے کہا نا کہ جو جنات کہیں گے نا، سورہ احقاف میں ہم پڑھیں گے نا کہ وہ قرآن کیسا، یہدی انا سمعنا قرآنا عجبا، بڑا عجیب، بڑا خوبصورت، بڑا پیکیولیر قرآن ہم نے سنا ہے، یہدی الرشد، جو رشد کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اور جو اس کے بارے میں بھی کہا ہے سورہ کہف کے آغاز میں بھی ہے کہ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما، کوئی کج پیچ نہیں ہے، بالکل سیدھی۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بتائی ایک کہاوت، رجلاً فیہ شرکاء متشاکسون، ایک مرد ہے کہ اس میں کئی شریک ضدی، ورجلاً سلما لرجل، اور ایک مرد ہے پورا ایک شخص کا، هل یستویان مثلا، کوئی برابر ہوتی ہے ان کی کہاوت؟ الحمدللہ، سب خوبی اللہ کو ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، پر وہ بہت لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ اس کا فائدہ ہے، ایک غلام جو کئی کا ہو، کوئی اس کو اپنا نہ سمجھے تو اس کی پوری خبر نہ لے۔ ایک تو تصور یہ ہے نا کہ ایک غلام ہے، اس کے کئی مالک ہیں، مشترک ہیں، ایک بات تو یہ ہوگی کھینچا تانی ہوتی رہے گی، وہ ادھر بلائے گا وہ ادھر بلائے گا۔ دوسری بات یہ کہنا کہ وہ پورا کسی ایک کا ہے نہیں نا، کسی ایک سے لائلٹی پوری نہیں ہے، اس کی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے، تو کہا کہ اس وجہ سے جو اس کا مالک ہے وہ اس کا دھیان بھی نہیں رکھتا، اس کی جو ہے ضرورتیں بھی پوری نہیں کرتا۔ اور ایک غلام جو سارا ایک کا ہو، وہ اس کو اپنا سمجھے اور پوری خبر لے، یہ مثال ہے جو ایک رب کے بندے ہیں اور جو کئی رب کے بندے۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کا جو استدلال ہے وہ فطری ہے، وہ بہت زیادہ کوئی لاجیکل نہیں ہے ان معنوں میں، فطری استدلال۔ تو آپ دیکھیے بالکل فطری بات ہے، ایک عام آدمی کو بھی یہ بات سمجھائی جا سکتی ہے، ایک بڑے فلسفی کو بھی یہ بات سمجھ میں آ سکتی۔ تو انک میت و انہم میتون، بے شک تو بھی مرتا ہے اور وہ بھی مرتے ہیں، ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر مقرر تم دن قیامت کے اپنے رب کے آگے جھگڑو گے۔ اس کا فائدہ ہے، کافر منکر ہوں گے کہ ہم کو کسی نے حکم نہیں پہنچایا، یعنی یختصمون کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ کسی نے حکم نہیں پہنچایا، پھر فرشتوں کی گواہی ہے اور آسمان زمین کی اور ہاتھ پاؤں کی گواہی سے بات ثابت ہوگی۔ یعنی ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، جھگڑا کرو گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، یا ہمارے جو ہے وہ بزرگوں نے، ہمارے لیڈروں نے ہمیں گمراہ کر دیا، ہم تو بڑے معصوم تھے۔ تو قرآن مجید کہتا ہے کہ یوم یقوم الاشہاد، گواہیاں قائم ہوں گی، پھر آسمان بولے گا، زمین بولے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ یومئذ یحدث اخبارہا بان ربک اوحی لہا، زمین بھی اپنی ساری بپتا کہہ دے گی، ساری کہانی کہہ دے گی،
پھر انسان الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، کہ انسان کی منہ پر تو مہر کر دی جائے گی اور پھر جو ہے ہاتھ پاؤں کلام کریں گے، گواہی دیں گے۔ تو فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ، پھر اس سے ظالم کون جس نے جھوٹ بولا اللہ پر اور جھٹلایا سچی بات کو جب پہنچی اس پاس۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا نہیں دوزخ میں ٹھہراؤ منکروں کا؟ شاہ صاحب فرماتے ہیں یعنی اگر نبی نے جھوٹ خدا کا نام لیا تو اس سے بڑا کون؟ کذب علی اللہ، وہ بھی یہ کہتے تھے نا کہ یہ اپنے سے بنا لائے ہیں جی، کوئی اللہ نے نازل نہیں کیا۔ کہا کہ واقعی اگر اپنے سے بنا لائے ہیں تو یہ واقعتاً بہت بڑی بات ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اور پھر ویسے آپ کو معلوم ہے کہ جو مشرکین نے کہہ رکھا تھا یہ اللہ کے ساتھ شریک ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اللہ پہ جھوٹ ہے۔ یہ فلاں فلاں جانور جو ہیں وہ مخصوص ہیں، ان کو ذبح نہیں کرنا ہے، اس پہ سواری نہیں کرنی، اس کا دودھ نہیں دوہنا، یہ کہاں سے تم نے نکال لیا؟ اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ دیکھو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خود سے بنا لیا۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، تو یہاں پر بھی فرمایا کہ اس سے بڑھ کے بھی ظالم کون ہے؟ اور پھر اور اگر وہ سچا تھا اور یقیناً سچا ہے اور تم نے جھٹلایا تو تم سے برا کون؟ تو کہا نا وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ اِذْ جَاءَ، جب پیغمبر آ گیا اور ٹھیک ٹھیک اللہ کی بات پہنچا دی، اب جو اس کی تکذیب کرے گا اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ، اور جو لایا سچی بات اور سچ مانا اس کو، اولئک ھم المتقون، وہی لوگ ہیں ڈر والے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ لایا سچ تو نبی اور مانا سچ یہ مومن، یعنی ایمان لانے جو پیغمبر ہے وہ سچ لے کر آئے اور ان کے ساتھیوں نے تصدیق کی، اور سب سے بڑھ کے تصدیق کس نے کی؟ ان کا لقب ہی صدیق پڑ گیا، وہ سیدنا ابوبکر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اولئک ھم المتقون، وہی لوگ ہیں ڈر والے۔ لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کو ہے جو چاہیں اپنے رب کے پاس۔ ذالک جزاء المحسنین، یہ ہے بدلہ نیکی والوں کا۔ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا، تا اتارے اللہ ان سے برے کام جو کیے تھے۔ ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون، اور بدلے میں دے ان کا نیک بہتر کاموں کا جو کرتے تھے۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بس نہیں اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں اور تھوڑے لوگ آپ کی طرف توجہ کر رہے ہیں، آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، آپ کو ستا رہے ہیں، تو کہا نا کل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کافی ہے میرے اور تمہارے درمیان بطور گواہ کے، تم مانو نہ مانو، ایک آدمی بھی میری صداقت کی، میری نبوت اور رسالت کی گواہی نہ دے تو اللہ تو گواہ ہے نا۔ تو کہا کہ الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ کافی نہیں ہے اپنے بندے کے لیے؟ ہمارے ہاں جو ایک انڈیجنس لوکل ایک نبی پیدا ہوئے بر صغیر میں، غلام احمد قادیانی، تو اس کا ہاں معاملہ یہی تھا کہ کچھ قرآن مجید کی کئی آیتوں کے بارے میں ان صاحب نے کہا کہ بھائی یہ مجھ پہ دوبارہ نازل ہوئی ہیں، تو جب انہوں نے جو ہے آل فال دعوے کرنے شروع کیے اور علماء کی طرف سے مخالفت ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر یہ آیت دوبارہ نازل ہوئی ہے کہ جی الیس اللہ بکاف عبدہ، تم گویا اپنی جگہ پہ جمے رہو، ڈٹے رہو، اور اللہ کافی ہے تمہارے لیے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے قادیانی جو ایک انگوٹھی پہنتے ہیں تو اس پر یہ آیت کندہ ہوتی ہے، الیس اللہ بکاف عبدہ، یہ ان کے ہاں گویا اس کی خاص اہمیت۔ وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ، اور تجھ کو ڈراتے ہیں ان سے جو اس کے سوا ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس کو راہ بھلا دے اللہ تو کوئی نہیں اس کو راہ دینے والا۔ وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُضِلٍّ، اور جس کو راہ سجا دے اللہ اس کو کوئی نہیں بھلانے والا۔ الیس اللہ بعزیز ذی انتقام، کیا نہیں ہے اللہ زبردست بدلہ لینے والا؟ اس کا فائدہ ہے تجھ کو ڈراتے ہیں، جو کہا نا وَيُخَوِّفُونَكَ، یعنی تجھ کو ڈراتے ہیں، یعنی تو بتوں کو نہیں مانتا تو وہ تجھ پر غضب ہوں گے کہ کچھ تیرا برا کر دیں گے، سو جس کی مدد پر اللہ ہوگا اس کا برا کون کر سکے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور جو تو ان سے پوچھے کس نے بنایا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ نے۔ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ
ما تدعون من دون اللہ، یہ بھی قرآن مجید کئی جگہ بیان کرتا ہے نا کہ جب ان سے پوچھیے آسمان زمین کس نے پیدا کیا، کہتے ہیں اللہ ہے۔ کس نے سورج چاند کو خلق کیا، اللہ۔ کون دن رات کو ایک کے بعد پیچھے لے کر آتا ہے، اللہ۔ کون بارش برساتا ہے، اللہ۔ تو کہا قل افرأیتم، تو کہا بھلا دیکھو، ما تدعون من دون اللہ، جن کو تم پوچھتے ہو اللہ کے سوا، ان ارادنی اللہ بضر، اگر چاہے اللہ مجھ پر کچھ تکلیف، ہل ہن کاشفات ضری، وہ ہیں کہ کھول دیں تکلیف اس کی ڈالی، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا، او ارادنی برحمت، یا وہ چاہے مجھ پر مہر، ہل ہن ممسکات رحمتی، وہ ہیں کہ روک دیں اس کی مہر۔ ہے کچھ ایسا معاملہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر اول و آخر و جن و انس تو سب مل کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا جتنا اللہ نے مقدر کیا، اور تمام جو ہے جن و انس اور اول و آخر جمع ہو جائیں کہ تمہیں کوئی ضرر پہنچا دیں تو نہیں پہنچا سکتے مگر جتنا اللہ نے طے کیا۔ قل حسبی اللہ، تو کہے مجھ کو بس ہے اللہ، میرے لیے کافی ہے اللہ، علیہ یتوکل المتوکلون، اسی پر بھروسہ رکھتے ہیں بھروسہ رکھنے والے۔ قل، تو کہہ، یا قومی، اے قوم، اعملوا علی مکانتکم، کام کیا جاؤ اپنی جگہ، انی عامل، میں بھی کام کرتا ہوں، فسوف تعلمون من یأتیہ، اب آگے جان لوگے کس پر آتی ہے، عذاب یخزی، آفت کے اس کو رسوا کرے، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترتی ہے اس پر صدا کی مار۔ یعنی کہا کہ بھئی عمل کرتے جاؤ، تم بھی کرو ہم بھی کرتے ہیں، وقت فیصلہ کر دے گا، عنقریب جان لوگے کس پر رسوا کن عذاب آئے گا۔ ایک تو وہ عذاب جو دنیا کا ہے، اور ایک وہ عذاب ہے جو جہنم کا ہے، جو بس ٹک جائے گا، ٹھہر جائے گا۔ انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے اتاری ہے تجھ پر کتاب لوگوں کے واسطے سچے دین کے ساتھ، فمن اہتدی فلنفسہ، پھر جو کوئی راہ پر آیا سو اپنے بھلے کو، ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو کوئی بہکا سو یہی کہ بہکا اپنے برے کو، وما انت علیہم بوکیل، اور تجھ پر ان کا ذمہ نہیں۔ یہ پھر وہی بات قرآن مجید میں بار بار آتا ہے کہ آخری جو آپ سمجھ لیجئے کہ فیصلہ ہے وہ انسان ہی کو کرنا ہے۔ پیغمبر دعوت دیں گے حق کی طرف، پیغمبر کے مقابلین جو ہیں معاندین مخاصمین باطل کی طرف، اب انسان کو فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ کھینچ لیتا ہے جانیں جب وقت ہو ان کے مرنے کا، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جو نہیں مریں ان کی نیند میں، یعنی یہ جو نفس ہے اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے، ایک خاص طرح سے نفس اللہ لے جاتا ہے نیند کے وقت، اور موت کے وقت بھی لے جاتا ہے۔ فیمسک التی قضا علیہ الموت، پھر رکھ چھوڑتا ہے جن پر مرنا ٹھہرایا، نیند کے وقت اللہ تعالیٰ نفس کو لے جاتے ہیں۔ تو کہا کہ جن کے لیے موت کا وقت مقدر ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ وہ نفس اپنے پاس روک لیتے ہیں، واپس جسم میں نہیں لوٹاتے، گویا وہ اس کی موت ہو جاتی۔ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، اور بھیجتا ہے دوسروں کو ایک ٹھہرے وعدے تک، کچھ کو جس کی موت کا وقت اللہ کے ہاں مقرر ہو گیا وہ جان رکھ لی اپنے پاس، لوٹائی نہیں، اور جس کے بارے میں ابھی یہ ہے کہ ابھی اس کو اور جینا ہے تو واپس لوٹا دیتے ہیں، لیکن کہا اِلیٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ہمیشہ کے لیے تھوڑی ہے۔ ہم پیچھے پڑھا ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی آدمی کے لیے ہمیشگی نہیں رکھی۔ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ، تو اے نبی اگر آپ رخصت ہو جائیں گے تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے دنیا میں؟ ان کو بھی جانا ہے۔ اور اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رات کی دعائیں ہیں نا، بہت خوبصورت دعائیں ہیں۔ ایک تو خیر جو عام ہم پڑھتے ہیں کہ جب انسان سونے لگے تو وہاں پر انسان جو ہے وہ دعا کرتا ہے کہ بسمک اللہم اموت و احیا، تیرے نام سے اے اللہ میں جیتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اور جب انسان صبح بیدار ہوتا ہے تو الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور، گویا روز رات کو سونا موت کا ایک تجربہ ہے، اور روز صبح کو اٹھنا یوم النشور کا، اللہ کے سامنے اٹھنے کا، بعث بعد الموت کا ایک ایکسپیرینس ہے۔ اور ایک اور جو بہت خوبصورت دعا ہے وہ کیا ہے کہ بسمک ربی وضعت جنبی، تیرے نام سے اے رب میں اپنا پہلو بستر پہ دھرتا ہوں، وبک ارفعہ، تیرے نام ہی سے میں اٹھا پاؤں گا، ان امسکت نفسی فرحمہا، تو کہا کہ اے اللہ تو اگر میری جان اپنے پاس روک لے
وہی بات کہ جس کی وقت آ گیا اپنے پاس تو کہا اس پر رحم کیجیے. وَإِنْ أَرْسَلْتَ اور اگر تو بھیج دے تو فَاحْفَظْهَا كَمَا تَحْفَظُ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ تو پھر تو میری جان کی حفاظت کیجو جیسے تو اپنے صالح بندوں کی جانوں کی حفاظت کرتا ہے. تو ان فی ذالک لآیات البتہ اس میں پتے ہیں لقوم یتفکرون ان لوگوں کو جو دھیان کریں. یہاں اس کا آگے فرمایا ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش والے. ذرا دیکھنا اس کی پاور تو نہیں بند ہو گئی میسج. ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء کیا انہوں نے پکڑے ہیں اللہ کے سوا کوئی سفارش والے. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا تو کہہ اگر جو ان کو اختیار نہ ہو کسی چیز کا ولا یعقلون اور نہ بوجھ تو بھی. یعنی کیا ان سے پوچھیے کہ جن لوگوں کو انہوں نے اللہ کے سوا اپنا شفیع بنا رکھا ہے تو اے نبی ان سے پوچھیے کیا تب بھی تم ان کو اپنے شفعاء اور شرکاء بنا لو گے جب ان کو آخرت میں کوئی اختیار ہی نہیں ہے. یا یہ ہے کہ ان کو عقل نہیں ہے جو یہ کام کر رہے ہیں. قل للہ الشفاعۃ جمیعا تو کہہ اللہ کے اختیار ہے سفارش ساری. قرآن مجید بار بار یہ بات بیان کرتا ہے, کچھ جگہوں پر کیٹیگوریکل نفی کرتا ہے کہ ولا خلتم ولا شفاعہ کوئی شفاعت نہیں ہے. وہ تصور ہے شفاعت باطلہ کا کہ کچھ لوگ کچھ ہستیاں انڈیپینڈنٹلی اللہ کے ساتھ شریک ہیں اور جیسے معاذ اللہ کی اتنی منہ چڑھی ہوئی وہ ہستیاں ہیں, بیٹیاں ہیں اللہ کی کہ جو چاہیں گی منوا لیں گی, رو زبردستی کر کے, ضد کر کے, رو دھو کے. کہا کہ اس کا کوئی سوال نہیں, ان معنوں میں کوئی شفاعت نہیں. لیکن پھر کئی مقامات پر اس کو کہا گیا ہے, اس کا اس بات کیا گیا ہے شرطوں کے ساتھ. الا من اذن لہ الرحمن ایک جگہ ہے وقال صوابا اور دوسری جگہ کا ہے ورضی لہ قولا. جس کے بارے میں اجازت ہوگی وہ کلام کرے گا اور دوسری بات یہ کہ وہ ٹھیک بات کرے گا, رحمان کی پسند کی بات کرے گا یا رحمان اس کی اس بات سے راضی ہوگا. تو یہاں فرمایا کل للہ الشفاعۃ جمیعا لہ ملک السماوات والارض اسی کا راج ہے آسمان اور زمین میں ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. تو یہاں کہتے ہیں یعنی اللہ کے روبرو سفارش ہے پر اللہ کے حکم سے نہ تمہارے کہے سے. جب موت آوے کسی کے کہے سے اسرائیل نہیں چھوڑتا. یعنی اسی طرح کہہ رہے ہیں آخرت میں بھی نہیں ہے ایسا, دنیا میں بھی نہیں ہے کہ بھائی جو ہے موت کا وقت آ گیا اور اس وقت تم دہائی دو اپنی کسی شریک کی اور وہ جو ہے چھڑا لے تمہیں اسرائیل سے. اسرائیل جو یہ نام ہے یہ تو اسرائیلی روایات میں آیا ہے. قرآن مجید نے اس کو جو ہے ملک الموت کہا ہے, موت کا فرشتہ. وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اور جب نام لیجیے اللہ کا نرا اکیلا صرف. اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ رک جامے دل ان کے جو یقین نہیں رکھتے پچھلے گھر کا. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ اور جب نام لیجیے اس کے سوا اوروں کا اِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ تبھی وہ لگیں خوشیاں کرنے. اچھا کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اللہ بڑا تو الہ وہی ہے جی, یہ چھوٹے چھوٹے ہیں ساتھ کے ہیں, لیکن لگتا یہ کہ اللہ سے کوئی تعلق نہیں. خالی اللہ کا نام لیں تو چہرے بگڑ جاتے ہیں اور جب ان کے جو مزعومہ آلہہ ہیں ان کا ذکر کریں تو گویا پھر ان کے چہرے کھل اٹھتے ہیں. اس میں گویا ایک خاص طرح کا ٹرائبلزم بھی ہے نا, ہر قبیلے کا اپنا ایک خاص بت ہے, اس کے ساتھ ایک عصبیت بھی قائم ہے. مودۃ بینکم فی الحیات الدنیا ایک جیل بھی کرتے ہیں لوگ آپس میں اس کی وجہ سے. تو کہا کہ جب اللہ کے ساتھ ان کا بھی ذکر کرتے ہیں تو پھر چہرے کھل اٹھتے ہیں. ہاں اب اصل بات ہوئی. تو عجیب سی بات ہے یہ, مطلب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ایگزیکٹلی یہ معاملہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے بہت سے دینی حلقوں میں اور اس طرح کی جگہوں پہ کہ وہاں پر پیغمبر کا نام لیجیے, اللہ کا ذکر کیجیے تو گویا بہت زیادہ کوئی چہرے نہیں کھلیں گے, بس ٹھیک ہے. لیکن ان کے بڑوں کے, ان کے جو ہے اکابرین کے یا ان کے پیروں کے یا ان کے پیروں کے پیروں کے آپ نام لیں تو چہرے کھل اٹھتے ہیں اور جیسے بشاشت آ جاتی ہے. تو جیسے انسان کے اندر فرحت اور بشاشت پیغمبر صحابہ کے ناموں پر ہونی چاہیے وہ اتنی وہاں پر نہیں ہو پاتی, بلکہ جو امیجیٹ ان کا جن کے ساتھ تعلق ہوتا ہے نا ان کے آپ تذکرے گھنٹوں کرتے رہیے تو کبھی بور نہیں ہوں گے, کبھی بیزار نہیں ہوں گے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. قل اللہم فاطر السماوات والارض تو کہ اللہ
پیدا کرنے والے آسمان و زمین کے، عالم الغیب والشہادہ، جاننے والے چھپے اور کھلے کے، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، تو ہی فیصلہ کرے اپنے بندوں میں جس چیز میں وہ جھگڑ رہے تھے، ولو ان للذین ظلموا، اور اگر گناہ گاروں کے پاس ہوں ما فی الارض جمیعا، جتنا کچھ کے زمین میں ہے سارا، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، لافتدوا بہ، سب دے ڈالیں اپنی چھڑائی میں، من سوء العذاب، بری طرح کی مار سے، یوم القیامہ، دن قیامت کے۔ فرما رہے ہیں کہ اور اگر گناہ گاروں کے پاس ہو جتنا کچھ کے زمین میں ہے سارا، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ، سب دے ڈالیں اپنی چھڑوائی میں، بری طرح کی مار سے، دن قیامت کے، تو کہا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت کم کا مطالبہ کیا۔ اگر آپ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی تو اس میں کیا ہے، 40واں حصہ ہے، 2.5% ہے، اور کچھ موقعوں پر انفاق ہے، صدقات ہیں، تو کہا کہ وہ اتنا تھوڑا بھی دینے کو تیار نہیں، کچھ بھی جان مال خرچ کرنے کو تیار نہیں۔ قیامت کے دن کہیں گے سب کچھ ہم دینے کو تیار ہیں، ٹھیک ہے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤوی ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی، کلا، ہرگز نہیں۔ اس دن کہا کہ وہ سب جو کچھ زمین میں ہے اور اتنا اور اگر چاہے نا کہ سب دے دلا کے کوئی جو ہے اپنے آپ کو چھڑوا لے، ممکن نہیں ہے۔ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، اور نظر آیا ان کو اللہ کی طرف سے جو خیال نہ رکھتے تھے۔ خیال یہ نہیں تھا، ان کا خیال نہیں تھا کہ مرنے کے بعد جینا ہوگا، یا خیال نہیں تھا کہ حساب کتاب ہوگا، یا خیال نہیں تھا کہ اب ہمارے معبود ہمیں چھڑا نہیں سکیں گے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا، اب یہی جو انسان ہے، سرکش انسان، تو جب لگے آدمی کو کچھ تکلیف ہم کو پکارے، ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر جب ہم بخشیں اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت، قال، کہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھ کو ملی ہے کہ آگے سے معلوم تھی۔ بڑا عجیب ترجمہ ہے، انما اوتیتہ علی علم، یہ تو مجھ کو ملی تھی کہ آگے سے معلوم تھی، پتہ ہی تھا مجھے ملنا ہے، مجھے پتا تھا۔ اور عام طور پہ ترجمہ کیا جاتا ہے مجھے یہ ملا ہے اپنے علم کی بنیاد پر، اسکل کی بنیاد پر، فن کی بنیاد پر، مجھے پتا تھا، میں نے یہ کام کیا تھا، یہ نتیجہ نکلنا۔ آج بھی دیکھیں لوگ بہت سے دعوے کر رہے ہوں، کارنامے بیان کر رہے ہوں، تو ان سے کہیے دیکھیے اللہ کا بھی کچھ ذکر کر لیں، اللہ کا فضل ہے، عنایت ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا تم تصور ہے تم لوگوں کا، ہر معاملے میں معاذ اللہ اللہ کو تم گھسیٹ دیتے ہو۔ بھئی میں نے محنت کی، میں نے پلاننگ کی، اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ تم ہر چیز میں تقدیر اور قسمت اور اللہ کا فضل، یہ جو ہے کیٹیگریز بلا وجہ میں لے آتے ہو۔ تو کہا کہ جب ہم اس کو نعمت دیتے ہیں، یعنی یہ وہ انسان ہے جب تکلیف آتی ہے تمام معبودان باطل کو بھلا کر اللہ کو پکارنے لگتا ہے، اور جب ہم کوئی نعمت دے دیں وہ کہتا ہے بھئی جو کچھ مجھے ملا ہے پہلے سے معلوم تھا، میری کسی صلاحیت کی وجہ سے ملا ہے، بل ہی فتنہ، کوئی نہیں، یہ جانچ ہے، یہ تو آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، پر وہ بہت لوگ نہیں سمجھتے۔ اس دنیا میں جو انسان سے جا رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے، جو مل رہا ہے وہ بھی آزمائش ہے۔ اس کا فائدہ ہے آگے سے معلوم تھی، یعنی قیاس یہی چاہتا تھا کہ یوں ہو، اللہ کی قدرت کا قائل نہ ہو۔ یہ جانچ ہے کہ عقل اس کی دوڑنے لگتی ہے تاکہ اپنی عقل پر بہکے، وہی عقل رہتی ہے اور آفت آ پہنچتی ہے۔ جس کو بڑا اعتماد ہوتا ہے اپنی سکل پہ، اپنی عقل پر، اپنی فہم پر، اپنی ٹیکنالوجی پر، اپنی تدبیر پر، کہا کہ سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاتا ہے اور پھر اللہ کا فیصلہ جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ کا بہت خوبصورت شعر ہے، وہ فرماتے ہیں کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ وَلَٰكِنْ، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے لیکن اذا جاء القضاء ضاق الفضاء، کہ جب قضا آ جاتی ہے تو تمام زمین، ہر چیز، پوری فضا انسان پہ تنگ ہو جاتی ہے، اس کو پھر کہیں موقع نہیں ملتا۔ قد قالها الذین من قبلہم، کہہ چکے ہیں یہ بات ان سے اگلے، فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، پھر کچھ کام نہ آیا ان کو جو کماتے تھے، فاصابہم سیئات ما کسبوا، اور پھر پڑی ان پر برائیاں جو کمائی تھیں، والذین ظلموا من ہؤلاء، اور جو گناہ گار ہیں ان میں سے، سیصیبہم سیئات ما کسبوا، ان پر بھی اب پڑتی ہے برائیاں جو کمائی ہیں، وما ہم بمعجزین، اور وہ نہیں تھکانے والے، ہمیں عاجز کرنے والے نہیں ہیں۔ وہی اللہ کی سنت کا بیان، پہلے لوگوں نے برائیاں کی
ان کا کیا ان کے سامنے آ گیا، خاص طور پہ رسولوں کا اگر انکار کیا دنیا میں عذاب آ گیا اور آخرت میں تو ہے ہی۔ تو کہا کہ اب یہ جو ہمارے پیغمبر آخر الزمان کے مقابل میں اکڑ رہے ہیں، سرکش ہو رہے ہیں، یہ بھی اپنی کرتوتوں کا انجام دنیا ہی میں دیکھ لیں گے اور آخرت کا عذاب تو ہے ہی۔ اولم یعلموا، کیا نہیں جان چکے، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ اللہ پھیلاتا ہے روزی جس کو چاہے اور معاف کر دیتا ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، البتہ اس میں پتے ہیں ان لوگوں کو جو جانتے ہیں۔ فرمایا، کہتے ہیں یعنی عقل دوڑانے میں کوئی کمی نہیں کرتا، پھر ایک کو روزی کشادہ ہے ایک کو تنگ، جان لو کہ عقل کا کام نہیں۔ کیا خوبصورت بات کہی ہے۔ دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کون سا یہاں پر کوئی قانون چل رہا ہے کہ جو بہت محنت کرے وہ دنیا میں کامیاب ہو جائے اور جو سست پڑا رہے وہ ناکام ہو جائے۔ کتنے ہی لوگ ہیں بالکل ناکارہ، غبی، اور کوئی ان کے پاس سکل بھی نہیں ہے لیکن مٹی میں ہاتھ ڈالتے ہیں سونا بن جاتی، اور کتنے ہی بڑے سکلفل اور بڑی بڑی ڈگریوں والے اور بڑی محنتیں کرنے والے وہ عام جو ہے جوتے چٹکھاتے پھرتے ہیں۔ تو کہا کہ اگر یہ سب عقل سے ہوتا نا تو پھر یہ نتائج نہ نکلتے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہہ دو اے بندوں میرے جنہوں نے زیادتی کی اپنی جانوں پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ، نہ آس توڑو اللہ کی مہر سے۔ کتنا اچھا ترجمہ ہے قنوت کا، کہ نہ آس توڑو اللہ کی مہر سے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ، انہ هو الغفور الرحیم، وہ جو ہے وہی ہے معاف کرنے والا مہربان۔ بہت سے اکابر نے اور مفسرین نے ایک اپنا تاثر بیان کیا ہے کہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ ارجا آیت فی کتاب اللہ، کہ قرآن مجید کی آیتوں میں سب سے زیادہ رجا پیدا کرنے والی، امید پیدا کرنے والی آیتوں میں سے یہ ایک آیت ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ۔ اب دیکھیں نا، پہلا آپ کیا کہا گیا، تسلی دلائی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اور کن کو دلائی؟ گناہ گاروں کو جو اسراف کرتے ہیں۔ قرآن مجید ہر گناہ کو کہتا ہے کہ یہ ظلم النفس ہے۔ جو آدمی اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، وہ اپنے اوپر ظلم ڈھاتا ہے۔ اسراف کا مطلب ہے حد سے بڑھتا ہے۔ اللہ نے جو حدود و قیود متعین کی ہیں، تقویٰ کا ایک ضد گویا اسراف بھی ہے۔ تقویٰ ہے حد کے اندر رہنا، اسراف کیا ہے؟ حد سے باہر نکلنا۔ تو پہلی تسلی یہ دی، پھر فرمایا اللہ تمام گناہ بخش دے گا، پھر فرمایا وہ تو ہے ہی بخشنے والا، وہ تو ہے ہی رحمت کا معاملہ کرنے والا۔ امام نووی علیہ رحمہ، انہوں نے جو اربعین اپنی مرتب کی ہے تو اس کی جو آخری حدیث ہے وہ یہی ہے، وہ رحمت کی ہے، کہ اللہ فرمایا نا کہ وہ حدیث قدسی ہے کہ اے بندو، اگر تمہارے گناہ لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے بندے اگر تمہارے گناہ آسمانوں کو چھو لیں، اور کہا کہ پھر تم میرے پاس آؤ اس حال میں کہ تم نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہو، تو میں اتنی ہی مغفرت کے ساتھ تم سے ملوں گا۔ اور کہا کہ اگر کوئی جو ہے میرے پاس زمین بھر گناہ لے کر آئے گا تو میں زمین بھر مغفرت کے ساتھ اس سے ملوں گا۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع ہو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کی حکم برداری کرو، من قبل، پہلے اس سے، ان یأتیکم العذاب، کہ آوے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون، پھر کوئی تمہاری مدد کو نہ آوے گا۔ جھک جاؤ، ابھی موقع ہے، مہلت عمر ہے، اپنے آپ کو سپرد کر دو اللہ کے، اس سے پہلے کہ عذاب آ جائے تو پھر مدد نہیں ہوگی۔ اس کا فائدہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے اسلام غالب کیا، جو کافر دشمنی میں لگے یہی سمجھے کہ برحق اس طرف اللہ ہے، اور پچھتائے لیکن شرمندگی سے مسلمان نہ ہوتے کہ اب ہماری مسلمانی کیا قبول ہوگی، خجالت کی وجہ سے، گلٹ کی وجہ سے، تو دشمنی کی لڑائی لڑے جانے ماری، تب اللہ نے یہ فرمایا کہ ایسا گناہ کوئی نہیں جس کی توبہ اللہ نہ قبول کرے، تو نا امید مت ہو، توبہ لاؤ اور رجوع ہو، بخشے جاؤ گے، مگر جب سر پر عذاب آیا، موت نظر آنے لگی، تب کی توبہ قبول نہیں ہے۔ وہ ہم پڑھ چکے ہیں نا سورہ نساء کے شروع میں کہ وہاں دو انتہائیں بیان ہوئی ہیں توبہ کے تعلق سے۔ پہلی تو یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو یعملون السوء بجہالۃ، کسی جذباتی پن میں، لا علمی میں جو ہے وہ بدکاری کر بیٹھتے ہیں، برا عمل کر بیٹھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ فوری طور پہ پلٹتے ہیں،
تو کہا کہ انما التوبۃ علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ مجھ پہ لازم ہے. ظاہر بات اللہ پہ کوئی اس کا غیر کوئی چیز لازم نہیں کر سکتا، کہا کہ میرے ذمے ہے ان کی توبہ. اور دوسری فرمایا کہ ان لوگوں کی کوئی توبہ نہیں ہے جو برے اعمال کرتے رہے یہاں تک کہ ان کی موت آ گئی اور وہ اسی میں تھے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ قبول فرماتے ہیں جب تک کہ وہ موت کا گھنگرو جو ہے گلے میں بجنے نہ لگ جائے. تو کہا کہ اس سے پہلے کر لو. واتبعوا احسن ما انزل الیکم من ربکم، اور چلو بہتر بات پر جو اتری تم کو تمہارے رب سے، من قبلی پہلے اس سے، ان یاتیکم العذاب بغتۃ کہ پہنچے تم پر عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون اور تم کو خبر نہ ہو. اب یہاں پر جیسے ایک کنفیشنز کا بیان ہو رہا ہے، اور قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو کنفیشن جو ہے نا وہ دنیا میں فائدہ مند ہے، آخرت میں نہیں ہے. تو کہا نا کہ یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے وہ لوگوں جنہوں نے انکار کیا جو منکر ہوئے، آج معذرتیں پیش نہ کرو. تو کہا کہ مبادا ایسا ہو ان تقول، کہیں کہنے لگے، نفسن کوئی جی، یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، اے افسوس جس سے میں نے کمی کی اللہ کی طرف سے، وَإِن كُنتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ اور میں تو ہنستا ہی رہا. اس وقت افسوس کرے گا میں ٹھٹھا کرتا رہا، میں مذاق اڑاتا رہا، ریڈیکول کرتا رہا، اور کوتاہی کی میں نے اللہ کی جناب میں کوتاہی کی. او تقول یا کہنے لگے، لو ان اللہ ہدانی اگر اللہ مجھ کو راہ دیتا، لکنت من المتقین تو میں ہوتا ڈر والوں میں. یعنی وہی بات کہ اللہ پہ ڈال دے، اللہ اگر ہدایت دیتا تو میں ڈر جاتا. او تقول حین تری العذاب یا کہنے لگے جب دیکھے عذاب، لو ان لی کرۃ کسی طرح مجھ کو پھر جانا بنے، فاکون من المحسنین تو میں ہوں نیکی والوں میں. بلا کیوں نہیں، یہ باتیں اس وقت کرنے کی نہیں ہے. تو وہ جو شعر ہے نا کہ کیا چیتنے کا فائدہ جب شیب میں چیتا، اور سونے کا سما آیا تو بیدار ہوا میں. اس وقت اس چتاونی کا کیا فائدہ ہے؟ اس وقت جو ہے یوم، مجھے قرآن مجید نے کہا نا یوم یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، اس دن انسان جو ہے وہ یاد کرے گا، اس دن انسان کو دھیان ہوگا. لیکن اس وقت کا دھیان کس کام کا؟ دھیان تو دنیا میں رہ کے کرنا تھا نا. تو کہا کہ وہ کہے گا کہ بلا قد جاءتک آیاتی، کیوں نہیں پہنچ چکے تھے تجھ کو میرے حکم، فکذبت بہا پھر تو نے ان کو جھٹلایا، واستکبرت اور غرور کیا، وکنت من الکافرین اور تو تھا منکروں میں. ویوم القیامہ اور قیامت کے دن، تری الذین کذبوا علی اللہ تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر، وجوہہم مسودہ ان کے منہ سیاہ ہیں، ان کے چہرے سیاہ ہیں. تو قرآن مجید نے کہا ہے نا کچھ لوگ ایسے، کچھ چہرے ہوں گے مسفرہ، ضاحکۃ مستبشرہ، ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقھا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، سفید ہوں گے، چمکتے ہوں گے، اور کچھ چہرے ان پہ سیاہی چھپی ہوگی. تو اور قیامت کے دن تو دیکھے ان کو جو جھوٹ بولتے ہیں اللہ پر. اب وہ کیا ہے؟ شرک، اللہ پہ جھوٹ ہے. وجوہ مسودہ ان کے منہ سیاہ، الیس فی جہنم مثوی للکافرین کیا نہیں دوزخ میں ٹھکانہ غرور والوں کو. وینجی اللہ الذین اتقوا بمفازتہم اور بچا دے گا اللہ ان کو جنہوں نے ڈر رکھا ان کے بچاؤ کی جگہ. جو تقوی اختیار کرتے رہے اللہ ان کو ان کے بچاؤ کی جگہ تک لے جائے گا، سہج سہج یعنی جنت میں لے جائے گا، جہنم سے بچا لے گا. لا یمسہم السوء نہ لگے ان کو برائی، کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غم کھاویں گے، وہی جنت. لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. اللہ خالق کل شیء اللہ بنانے والا ہے ہر چیز کا. وہو علی کل شیء وکیل اور وہ ہر چیز کا ذمہ لیتا ہے. لہو مقالید السماوات والارض اسی کے پاس ہیں کنجیاں آسمانوں کی اور زمین کی. والذین کفروا بآیات اللہ اور جو منکر ہوئے اللہ کی باتوں سے، اولئک ھم الخاسرون وہ جو ہیں وہی ہیں ٹوٹے میں پڑے. کل تو کہہ، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون تو کہہ اب اللہ کے سوا کسی کو بتاتے ہو کہ پوجوں؟ اے نادانو، بڑا عجیب سا انداز ہے کہ اے بے وقوفو، اے جاہلو، اے گوارو،
کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کروں، اس کی پرستش کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، حالانکہ اور حکم ہو چکا ہے تجھ کو، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور تجھ سے اگلوں کو، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے شرک مانا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اکارت جاویں گے تیرے کیے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو ہوے گا ٹوٹے میں آیا۔ اب یہ شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی گویا حساسیت کا بیان، کہ اس میں کسی کو ریلیکسیشن نہیں ہے، کسی کو امیونٹی نہیں ہے۔ اب اس کا کوئی امکان نہیں ہے دور دور تک کہ پیغمبر یا کوئی اور پچھلا پیغمبر وہ شرک کرے، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے مخاطبین کو، کہ یہ خیال کرتے ہیں نا کہ یہ اپنے آپ کو بچا لے جائیں گے۔ کہا ہمارا پیغمبر بھی اگر شرک کرے گا تو کہا کہ اس کے بھی تمام اعمال اکارت ہو جائیں گے، اور وہ جو ہے وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور ایک پہلے ہم پڑھا ہے نا، بہت سے انبیاء کا تذکرہ کیا، تو وہاں پر بھی یہی کہا کہ اگر انہوں نے شرک کیا تو ان کے اعمال بھی حبط ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کر لیں تو جو کچھ یہ نیک عمل کرتے رہے، جو انہوں نے ہماری خدمت کی، وہ سب اکارت ہو جائے گی۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، نہ بلکہ اللہ ہی کو پوج، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور رہ حق ماننے والوں میں، وما قدر اللہ حق قدری، اور نہیں سمجھے اللہ کو جتنا کچھ وہ ہے، اللہ کی قدر نہیں کی، اللہ کا اندازہ نہیں سمجھا، اللہ کو دنیاوی بادشاہوں پہ قیاس کر لیا، اسی کے مطابق معاملات کیے، مخلوق پر قیاس کیا۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، اور زمین ساری ایک مٹھی ہے اس کی دن قیامت کے، والسماوات مطویات بیمینہ، اور آسمان لپٹے ہیں اس کے داہنے ہاتھ میں، سبحانہ و تعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بہت اوپر ہے اس سے کہ یہ شریک بتاتے ہیں۔ فائدہ ہے اللہ کی فرمائے موافق اللہ کا داہنا ہاتھ کہیے اور بایاں نہ کہیے۔ ایک روایت میں آتا ہے کلتا ید الرحمن یمینان، اب ظاہر بات ہے رحمان کے ید کا کیا مطلب ہے ہم نہیں سمجھ سکتے، بہرحال چونکہ لفظ آیا ہے تو روایت میں ہے کہ دونوں ہاتھ دائیں ہیں، بایاں نہیں ہے، تو کہا کہ اسی لیے شاہ صاحب یہ بات فرما رہے ہیں۔ اور وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور پھونکا گیا نرسنگا، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، پھر بے ہوش ہو کر گر پڑا جو کوئی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، مگر جس کو اللہ نے چاہا، یہ ہمیں معلوم نہیں کون اس سے ایگزمپٹ ہے۔ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى، پھر پھونکا گیا دوسری بار، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر تبھی وہ کھڑے ہو گئے دیکھتے۔ ایک روایت جو سند کے اعتبار سے کوئی بہت معتبر روایت نہیں ہے، اس میں الفاظ آتے ہیں نا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو گویا اس دن یہ جو صعق ہے اس سے اللہ تعالیٰ بچا لیں گے، وہ جو ان پر جو غشی طاری ہوئی تھی نا اللہ کی تجلی پر، اس کی رعایت کرتے ہوئے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور چمکی زمین اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور لا دھرا دفتر، وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاء، اور حاضر آئے پیغمبر اور گواہ، وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ ہوا ان میں انصاف سے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ وَوُفِّیَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ، اور پورا ملا ہر جی کو جو کیا، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ، اور اس کو خبر خوب ہے جو کرتے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اب جیسے نفخہ ثانیہ کے بعد، قیامت کے بعد، حساب و کتاب، حشر و نشر کے بعد، اب گویا آخری جب ججمنٹ ہو گئی ہے تو اب تذکرہ ہے۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، اور ہانکے گئے جو منکر تھے دوزخ کو جتھے جتھے، حتیٰ اذا جاؤوها، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر، فتحت ابوابها، کھولے گئے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتها، اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے، الم یاتکم رسل منکم، کیا نہ پہنچے تھے تم پر رسول تم میں کے، یتلون علیکم آیات ربکم، پڑھتے تم پر باتیں تمہارے رب کی، وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، اور ڈراتے تم کو تمہارے دن کی ملاقات سے، قالوا بلا، بولے کیوں نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، پر ثابت ہوا حکم عذاب کا منکروں پر۔ پوچھیں گے داروغہ کہ تمہاری کیا مت ماری گئی، کیا بدبختی تم پر آئی، کیا تمہیں معاذ اللہ تعالیٰ نے غفلت میں پکڑ لیا اور سزا دے رہے ہیں، انجانے میں تمہارے ساتھ یہ ہوا؟ نہیں نہیں۔ تو کہا کیا تمہارے پاس رسول نہیں آئے تھے جو تمہارے ناصح تھے، خیر خواہ تھے؟ تو کہا آئے تو تھے، لیکن بہرحال ہم نے ان کی بات نہیں مانی اور اللہ کے عذاب کا کلمہ ہم پر حق ہو گیا۔ قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا،
حکم ہوا کہ پیٹھو دروازوں میں دوزخ کے سدا رہنے کو اس میں، فبئس مثوى المتکبرین، سو کیا بری جگہ ہے رہنے کی غرور والوں کو، متکبرین ہے جو متکبرین کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا، اور ہانکے گئے جو ڈرتے رہے تھے اپنے رب سے بہشت کو جتھے جتھے، حتیٰ اذا جاؤہا، یہاں تک کہ جب پہنچے اس پر، وفتحت ابوابہا، اور کھولے گئے اس کے دروازے، وقال لهم خزنتہا، اور کہنے لگے ان کو داروغہ اس کے، سلام علیکم طبتم، سلام پہنچے تم پر، تم لوگ پاکیزہ ہو، فادخلوہا خالدین، تو پیٹھو اس میں سدا رہنے والے۔ ایک کافر تھے اور ایک متقی ہیں، ان سے کہا جائے گا کہ تم پہ سلامتی ہو، اور تم نے جو کیا وہ بہت اچھا رہا، بہت خوب تمہاری محنت رہی۔ وقالوا الحمد للہ الذی صدقنا وعدہ، اور وہ بولے شکر اللہ کا جس نے سچا کیا ہم سے اپنا وعدہ۔ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ، اور وارث کیا ہم کو اس زمین کا گھر، نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ، پکڑ لیں بہشت میں، حیث نشاء، بہشت میں سے جہاں چاہیں، فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، تو کیا خوب نیک ہے محنت کرنے والوں کا۔ اب یہاں فرمایا کہ وعدہ سچا کیا، اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا اپنی رحمت کا، اپنی مہر کا، نعمتوں کا، وہ پورا کر دیا، اور جنت کی زمین کا ہمیں وارث بنا دیا۔ وہ جو آیت ہم نے پڑھی تھی نا کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، تو وہاں پر بھی یہ بات عرض کی گئی تھی کہ ایک رائے کے مطابق وہاں جو زمین ہے اس سے مراد دنیا کی زمین نہیں ہے، بلکہ یہ جنت کی زمین ہے جس کا یہاں تذکرہ ہے۔ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ، اور تو دیکھے فرشتے، حافین من حول العرش، گھر رہے ہیں عرش کے گرد، یسبحون بحمد ربہم، پاکی بولتے ہیں اپنے رب کی خوبیاں، وقضی بینہم بالحق، اور فیصلہ ہوا ہے ان میں انصاف کا، وقیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہی بات ہوئی کہ سب خوبی ہے اللہ کو جو صاحب ہے سارے جہان کا۔ اس کا فائدہ ہے فرشتوں میں یہ فیصلہ یہ کہ ہر ایک اپنے قاعدے پر ایک تدبیر بولتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک کی بات جاری کرتا ہے، وہی ہوتی ہے حکمت کے موافق۔ یہ ماجرا اب بھی ہے اور قیامت میں بھی ہوگا۔ تو کہا کہ وکیل الحمد للہ رب العالمین، اور یہ کہا جائے گا کہ کل شکر کل تعریف اللہ ہی کے لیے۔ دنیا میں تو اور لوگوں کی بھی تعریف ہو جاتی ہے مجازن، لیکن کہا کہ اس دن جس طرح ملک سارا اللہ کا ہوگا، لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی طریقے لہ الملک ولہ الحمد، بار بار قرآن مجید کہتا ہے۔ تو کہا دنیا میں اوروں کی بھی بادشاہی کچھ قائم ہو جاتی ہے، اوروں کی بھی کچھ تعریفیں ہوتی ہیں، تو اس دن حقیقی اور کلی اور عملی بادشاہی اللہ کی ہوگی، اور اسی کی حمد ہوگی، اسی کی جے جے کار ہوگی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم، و نفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔